بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف اور پھر پاکستان نے جوابی اقدامات اٹھائے ہیں۔ بھارت کی طرف سے سب سے خطرناک اور نقصان دہ سٹیپ کون سا ہے اور پاکستان کے پاس اس کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیں، خدا نے جب کسی کو تباہ کرنا ہو نا تو وہ لٹھ نہیں مارتا، مت مار دیتا ہے۔ صحیح۔ انڈیا نے ایک سٹیپ ایسا اٹھایا ہے جس کا نقصان تو پاکستان کو بہت ہوگا، لیکن بھول کر بھی وہ یہ غلطی پوری کر گیا تو یہ جو آگ کا کھیل ہے نا، یہ مڑ کے انڈیا کو جلائے گا۔ صحیح۔ کیونکہ اس لڑائی میں ایک موقع ایسا آئے گا اور آنے والا ہے جہاں پر چین کی انٹری ہوگی، اور وہ ہوگی ٹرمپ کارڈ کے ساتھ۔ صحیح۔ وہ جو ترپ کا پتہ ہے وہ برداشت نہیں ہوگا انڈیا سے۔ صحیح۔ میں آپ کے سامنے وہ منظرنامہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ انڈیا کی اپنی لائف لائن خطرے میں ہے۔ جی۔ جو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں نا، ان سٹیپس کا اناؤنس کرنا اور ان سٹیپس کو نبھانا، یہ دو مختلف باتیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت کیا ہے، پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا، انڈیا کا خود اپنا کتنا نقصان ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کی اینڈ گیم ہے وہ سب سے خطرناک ہے، اور وہ ہمارے سے زیادہ انڈیا کے لیے خطرناک ہے۔ رائٹ۔ اب یہ احساس ہوتا ہے انڈیا کو، کس سٹیج پر ہوتا ہے، کیا وہ irreversible ہوگا نہیں ہوگا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں نا، اس وقت انٹرنیشنل پاورز کی انٹری بھی اس معاملے میں ہو چکی ہے۔ صحیح۔ امریکہ کا رد عمل آ گیا، کچھ کوائٹ اور پریمپٹیو ڈپلومیسی، یعنی اس کانفلکٹ کو ایک لارج سکیل کائنیٹک کانفلکٹ بننے سے روکنے کے لیے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس پہ کریں گے بات آگے چل کے۔ پہلگام واقعہ ہوا، معلوم تھا، اندازہ تھا الزام پاکستان پر لگے گا، معلوم تھا، اندازہ تھا کہ اس کے بعد انڈیا کچھ سٹیپس اٹھائے گا۔ اب وہ انیشیل انہوں نے جو اس کا سٹیج ہے جہاں سے آغاز کیا ہے وہ ہے سفارتی بم۔ سفارتی بم پھوڑا ہے، میجر جو اقدامات اٹھائے ہیں، اور پھر پاکستان نے جو ذرا بریفلی دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان کے ہائی کمیشن سے طلبی کی، احتجاجی مراسلہ تھمایا، پاکستان کو بتایا کہ آپ کے جو دفاعی اتاشی ہیں، جو آپ کے ملٹری اتاشی ہیں، جو آپ کے نیول اور ایئر اتاشی ہیں، ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے فی الفور بھارت بدر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ساتھ ہی جو پاکستانی ہیں ان کے ویزاز کینسل کر دیے، 48 گھنٹوں میں ان کو نکل جانے کا حکم دے دیا، اٹاری بارڈر جو ہے وہ بند کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے ول بی ہیلڈ ان ابیئنس۔ صحیح۔ یعنی منسوخ نہیں، معطل بھی نہیں کر سکتا، ہیلڈ ان ابینس۔ اب یہ ٹیکنیکلی یہ کیا ٹرم ہے اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اچھا، پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں جی، ان میں پاکستان کے پاس انڈیا کی بہت ساری باتوں کا توڑ ہے، لیکن جس بات کا توڑ نہیں ہے وہ ہے سندھ طاس معاہدہ۔ جی، یعنی آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم سٹیٹمنٹ تو دے رہے ہیں، پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا نہیں کر سکتا۔ میرا اندازہ انڈیا کر سکتا ہے، خط تو لکھ ہی دیا انہوں نے۔ انڈیا کر سکتا ہے۔ دیکھیں وہ دے کین ڈو اٹ۔ یہ جو ہے نا کہ لا کیا کہتا ہے، بک کیا کہتی ہے، کتاب کیا کہتی ہے، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اور بدماشی کیا یہ طاقت کے اصولوں میں نہیں دیکھا جاتا۔ انڈیا جس زوراور بھینسے کے طور پر ایک چدراہٹ کے موڈ میں ہیجمونک ڈیزائنز کے ساتھ موجود ہے، وہ کرنے پہ آئے گا تو کر گزرے گا، لیکن یہ کر گزرنا نا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ صحیح۔ وہ جو ٹرمپ کارڈ کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ میں آپ کو ترپ کا پتہ بتاتا ہوں۔ اچھا، پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے کہا، اچھا پاکستان نے جو ڈیمیجنگ کام انڈیا کے لیے یعنی کہ ایک تو آپ نے کہا ٹریڈ نہیں ہوگی، جی، یہاں سے ٹریڈ ختم، واگا بارڈر یہاں سے آپ نے بند کیا، اٹاری واگا بارڈر ہماری سائڈ پہ، ظاہر ہے کہ اٹاری واگا از دا سیم۔ وہاں پر انڈیا نے بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے، آئی وزٹڈ دیٹ ملٹیپل ٹائمس، جو انڈین سائڈ ہے اٹاری، اور وہاں پر انہوں نے جو خیر وہ پھر ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی، اٹاری از ان اٹ سیلف اے بگ سبجیکٹ۔ صحیح۔ جو وہاں پر انہوں نے انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہے، آئی سی پی، اور اس کا مقصد کیا تھا، کہاں کہاں وہ بنا رہے تھے، اس میں پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن پاکستان نے وہ بند کر دی۔ پاکستان نے پھر ساتھ میں ٹیکنیکلی یعنی کہ کچھ ویزاز بند کرنے اور اس کا کیا، لیکن جو پلگرمز ہیں خاص طور پہ سکھ، جی، ان کا کہا کہ یہ نہیں جناب، ان کے ویزاز نہیں کینسل ہوں گے، بلکہ پاکستان کو تو یہاں پر مزید اضافی جو ہے ویزے جاری کرنے چاہیے، جی، سکھوں کو خاص طور پہ۔ کل آئے ہیں کہ آئیں جناب، آئیں، صورتحال کے اندر ننکانہ صاحب آئیں، کرتارپور آئے، ساتھ میں پنجا صاحب،
ان کو کہیں اور پھر وہ انڈیا ظاہر ہے کہ خود جب اپنے سٹیزنس کو روکے گا کہ تم نہیں جا سکتے تو ریئیکشن ویزا کے، تو وہاں کے اپنے لوگوں کا اپنی سرکار کے خلاف ریئیکشن ہوگا. پھر آپ نے جو کہا کہ آپ کی ایئر اسپیس نہیں استعمال ہو سکتی، آپ نے ان کے لوگوں کو بھی ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا. آپ نے بھی سٹاف جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈاؤن گریڈ، ڈپلومیٹک ٹائز ڈاؤن گریڈ کر لیں. پھر ہم نے کہا کہ جو ہم کائنیٹک ڈومین ہے اس میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور جو ڈپلومیٹک ڈومین ہے اس کا ترکی بترکی جواب دیں گے. صحیح. لیکن یہاں پر آتا ہے معاملہ جب سندھ طاس معاہدے کا، تو اگر انڈیا یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے، یعنی اس کو ان ابینس ڈال دیتا ہے، اس پر عمل درآمد سے بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پاکستان کے پاس یہ تو ہے کہ آپ چلے جائیں گے جناب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چلے جائیں گے، آپ آربیٹریشن کے لیے ثالثی عدالت سے آپ اس کو رجوع کر لیں گے، آپ کہیں گے کہ جناب ٹیکنیکل ٹیم بلا لیں، ایکسپرٹس بلا لیں، گارنٹرز بلا لیں. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم کے دوران ہی آپ کا جس قسم کا نقصان اور جتنا نقصان ہو سکتا ہے، مئی سے اکتوبر تک تو مسئلہ نہیں ہے. مئی سے اکتوبر تک تو پانی ان ابنڈنس موجود ہوتا ہے. پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا ڈیمیجنگ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ 1960 میں 8-9 سال کی نیگوسیشنز کے بعد صدر ایوب اور نہرو کے درمیان فائنلی یہ اگریمنٹ ہوا. جنگوں کے حالات میں بھی 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کارگل، براس ٹیکس، پارلیمنٹ حملہ، ممبئی اٹیکس، بڑے سے بڑے انسیڈنٹس ہوتے رہے. یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ فروری 2019، ان تمام واقعات کے دوران بھی انڈیا نے یہ سگنلنگ ضرور کی 2019 میں کہ ہم سندھ طاس معاہدے سے جو ہے وہ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے بار بار؟ دیکھیں جو سندھ طاس معاہدہ ہے نا وہ فیور انڈیا کو کرتا ہے. پوری دنیا میں ڈاؤن سٹریم رائپیرین کے جو رائٹس ہیں وہ موجود ہیں. ایک اپ سٹریم ہے جو دریا ہے وہ بہہ کر آتے ہیں، اس میں جو نچلے علاقوں میں لوگ ہیں ان کے رائٹس موجود ہیں. اگر ملک ہے کوئی اس کا رائٹ موجود ہے، وہاں کے پانیوں کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے، پرماننٹلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یوز کرنے کے اپنے پھر کچھ قواعد ہیں، انٹرنیشنل قواعد ہیں. اب یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا یہ نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ انڈیا اگر کرے گا وہ کر سکتا ہے. بھائی اس کی مقبوضہ ٹیریٹری سے گزر رہے نا، آپ کے پاس اس نے پانی روک کے دکھایا 5000 کیوسک 7000 کیوسک. دیکھیں نا چناب میں اور جہلم میں آلریڈی انہوں نے فلو روک دیا ہے. آپ کے لیے یہ ایکٹ آف وار ہے، انڈیا نے ایکٹ آف وار کر دیا ہے. ان کے پاس ولر بیراج ہے، ان کے پاس کشن گنگا ڈیم ہے، ان کے پاس بھاگلیار 1 بھاگلیار 2 ہے. یہ جو ان کے پاس پروجیکٹس ہیں جن کا ٹیکنیکل ڈیزائن بھی اچھا، اس میں پھر بہت زیادہ نیٹی گریٹیز میں جائیں گے نا تو اس کا جو بیسک ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ تو ہیں بٹ وہ ویڈیو کے سبجیکٹ کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ جو انہوں نے پانی روکا ہے، اس پانی کے روکنے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان چلتا ہی پاکستان کی زراعت وچ از 39 آلموسٹ 37 to 39% آف پاکستان جی ڈی پی، وہ کہاں سے آتی ہے؟ ایگریکلچر. تقریباً ہر پاکستانی گھوم پھر کے ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جس کو پہلے تو صرف پنجاب کی حکومت نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، میڈیا نے کہا کہ اس کا تباہی نکالنی ہے. وہ کر کیا سکتے ہیں؟ ان کے پاس جو اجازت ہے 6 دریاؤں میں، یعنی ستلج، بیاس، راوی، اس کا رائٹ ایسٹرن ریورز کا انڈیا کے پاس ہے. اس کے پانیوں پر وہ جو مرضی کریں، جیسے استعمال کریں اس کو، زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، بجلی بنانے کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے، ریزروائر بنانے کے لیے. وہ نیویگیشن پروجیکٹ کر سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں اس کا رخ، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو وہ تو ان کے پاس رائٹ موجود ہے. پھر آ جاتے ہیں جو ویسٹرن ریورز ہیں مغربی، اس میں جہلم، چناب اور سندھ. یہاں پر ان کے پاس ٹیکنیکلی یہ رائٹ موجود ہے کہ ایک تو وہ رن آف دا ریور ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس لگا سکتے ہیں بجلی جنریٹ کرنے کے لیے، اور لیکن ان کے ڈیزائنز ایسے ہوں گے کہ اس سے جو ڈاؤن سٹریم رائپیرین ہیں، جو ہم ہیں پاکستانی ہیں، ان کا رائٹ متاثر نہیں ہوگا. ساتھ میں وہ لداخ میں اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں اریگیشن کے پرپز سے، ایگریکلچر پرپز سے تقریباً 14 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ سیراب کر سکتے ہیں، جس میں سے وہ ابھی صرف 6-6.5 لاکھ کر رہے ہیں. تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ 7 لاکھ اور کر سکتے ہیں. اب انڈیا اگر بالفرض محال
ابھی کوئی بیٹر سینس پریویل نہیں کرتی اور انڈیا اس سے گو اہیڈ کرتا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہم کیا کریں گے. ہم یا تو آپ اٹھائیں بم مار دیں, آپ میزائل مار دیں. از دیٹ این آپشن؟ لگتا ہے کہ نہیں, اپیرنٹلی نو. پھر کیا ہوگا؟ پاکستان عدالت چلا جائے گا, پاکستان ورلڈ بینک چلا جائے گا. اس دوران ابھی یہ جو گرمیوں کا وقت ہے اس میں تو گلیشیئرز کے پگھلنے کا عمل جیسے چل رہا ہے, جو سارا معاملہ ہے, اور اس میں اوبویسلی ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ کب آئے گا؟ مسئلہ آئے گا جب سردیوں کا وقت شروع ہوگا, جب پانی اسکارسٹی ہو جائے گی, جب اس میں ذخیرہ شدہ تو پانی سے آپ نے فائدہ اٹھانا. تو وہ تو دیکھیں جو تمدن کی تاریخ ہے وہ آپ کو اس کا مشاہدہ آپ کو یہ بتاتا ہے, تمدن کی جو تہذیب ہے, جو سویلائزیشن کی ہے, کہ کوئی ایک پرانا شہر ایسا نہیں ہے جو پانی کنارے آباد نہ ہو. صحرا میں تو خیمے لگتے ہیں, بالکل صحیح. شہر آباد ہی دریا کے کنارے ہوتے ہیں. پانی واٹر از لائف. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے جو 3 دریا ہیں ایسٹرن ریورز جو فلو کرتے تھے, اور نیچرلی یہ جو پنجند ہے یہاں پر جا کر دریائے سندھ میں ہی ایونچولی یہ فال کر جاتے تھے, اور اس سے آگے پھر یہ عربین سی کی طرف جاتے تھے. اس میں کتنے ایریاز ہیں جن کو خشک کر دیا. لیکن جب سیلاب کے دن ہوتے ہیں, جب فلیش فلڈنگ کا وقت ہوتا ہے, جب پانی بہتات میں ہوتا ہے, جب بارش ہوتی ہے, تو اپنے ڈیمز کے سپل ویز کھول دیتے ہیں, پانی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے سیلاب آئے. جی. اب یہاں پر وہ ایک تو چھیڑ چھاڑ اور کام جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ سندھ کے پانی کو جب شدید بارشوں کا موسم, مونسون پیک پہ ہوگا, ڈیمز بھرے ہوئے ہوں گے, فل ہوں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیم کو ایک کیپیسٹی سے اوپر لے جائیں تو وہ اس کا ڈینجرس لیول ہوتا ہے جہاں پر وہ ڈیم تباہ ہو سکتا ہے. آپ کو اس کو کھولنا ہوتا ہے, پھر پانی کی بہتات ہو جائے تو سیلاب, وہ انڈیا اس کو کنٹرول. انڈیا چاہتا کیوں ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا؟ دیکھیں اس وقت جو انوائرمنٹ چینج ہے, ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی دونوں, یہ ایک ریالٹی ہے, اور انڈیا چاہتا ہے کہ اب اس کو اس طریقے سے ری نیگوشیٹ کیا جائے کہ پانیوں پہ اس کو اتنا حق اور ایسا حق ملے. دوسرا, انڈیا 1.5 ارب کی آبادی کا ملک, اس کی اپنی جو نیڈز ہیں اس کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے. اچھا اب کیا سوال یہ کہ وہ آل ٹوگیدر پاکستان کے پانی بند کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ٹیکنیکلی اس وقت رائٹ ناؤ اس کے پاس ایسا کوئی ریزروائر موجود نہیں ہے کہ جس میں وہ تمام پانی ہولڈ اپ کر لے, ذخیرہ کر لے. صحیح. وہ نہیں روک سکتا. کتنی دیر روک لے گا؟ جو اس کے یہ ہم نے مینشن کیے ہیں, کشن گنگا, وولر اور بگلیار, اس میں کتنی کیپیسٹی ہے؟ ایک وقت آئے گا وہ اوور فلو ہوگا, دے ہیو ٹو ریلیز دا واٹر ٹورڈز پاکستان, وہ کرنا پڑے گا. لیکن ایونچولی وہ چاہیں تو پھر اس کے اوپر اربوں ڈالر لگا کر ایسے منصوبے بنا سکتے ہیں, اگر وہ اس کو ری نیگوشیٹ کروانے میں یا کینسل کرنے میں یا ختم کرنے یا اس معاملے میں کامیاب, جو کہ نہیں ہوگے ایونچولی. لیکن چھیڑ چھاڑ تو وہ کر سکتے ہیں نا یہ سب کچھ. لیکن ہیئر کمز دی ٹرکی پارٹ. صحیح. آپ کر لیں, آپ کر کے دیکھ لیں نا. پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب یہ غلطی کریں گے یا آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو کرامت مغل صاحب, انڈیا میں کون سے دریا کا سوتا پھوٹتا ہے؟ صحیح. سوال تو یہ ہے نا. انڈیا خود جو ہے وہ ڈاؤن سٹریم رائپیرین, بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے پاس تمام دریا کہیں اور سے آتے ہیں. یعنی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ دریائے سندھ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں سندھ کا پانی روک دیں گے, فلاں پانی. یہ پانی کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سوتا پھوٹتا ہے کیلاش مانسروور, تبت. جی. وہ پہاڑ جس کو کہتے ہیں کہ شیوا کی, جو ان کے گاڈ شیوا ہے, ان کی ابوڈ کچھار تھی, جہاں وہ روئے تھے, اور ایک کانسو کٹاس میں, اور ایک پتہ نہیں کہاں اور گرا تھا, اور وہ دے آر ویری سیکرڈ پلیسز فار دیم. تو وہاں سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں. اس کا جو گلیشیئر ہے وہاں سے, سندھ اس میں شامل ہے, ستلج اس میں شامل ہے, گنگا جی, اور گنگا کی بھی ٹریبیوٹری کرنالی ریور. پھر اس کے بعد اچھا یہ جو تو ریورس ہے نا, اس میں 2 ایسٹ ورڈ چلے جاتے ہیں, ایک اسٹریٹ اپ نیچے آ جاتا ہے, ایک نیپال کی طرف آ جاتا ہے, کرنالی کو 570 کلومیٹر نیپال سے گزرتا ہے, پھر ایونچولی آ کے گنگا میں گر جاتا ہے. ستلج آتا ہے, وہ اسٹریٹ اپ نیچے آ جاتا ہے. 2 دریا ہیں جو ایسٹ اور ویسٹ پہ نکلتے ہیں. جو ویسٹ پہ نکلتا ہے وہ سندھ ہے,
وہ پاکستان آزاد کشمیر اور یہ سوری ان کے ایریا سے ہوتا ہوا اور پھر ٹرن لے کے پاکستان میں انٹر ہو جاتا ہے. جو برہما پترا جس کو آپ کہتے ہیں, جو جب تبت میں کئی ہزار کلومیٹر, لگ بھگ 4000 کلومیٹر ٹریول کرتا ہے, یہ 4000 سے مور اور لیس تقریباً اتنا ہی ٹریول کرتا ہے تبت میں, وہاں پر اس کا نام ہے یارلنگ سو اور زینگبو ریور. صحیح. اب جب آپ انڈیا کے واٹر ریسورسز کے اوپر دیکھتے ہیں اور جو وہاں پر پانی آ رہا ہے اس میں انڈیا اگر یہ کر جاتا ہے فار ایگزامپل پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ, تو وہ جو احتجاج کر رہے ہیں نا اس وقت انٹرنیشنلی, آپ ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کی رسوم قائم کرتے ہیں آپ دنیا کے میں اپنے ٹرینڈز بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نئی چیزیں انٹروڈیوس بھی کروا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ پاکستان کا پانی روک لیں, کل کو کیا چین اگر آپ کا پانی روکے گا, آپ کے پاس اس کو روکنے کے لیے کیا ہوگا, کون سا آپ کے پاس اخلاقی جواز ہوگا. اچھا یہ چھوٹا موٹا پانی کی بات نہیں میں کر رہا, صحیح پورے بھارت. یہ تو ان ریورس کی تو خیر لوکیشن اور ان کا جو فلو ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں پر کنٹرول چائنا اس طرح نہیں کر سکتا, لیکن وہ یارلنگ سو, وہ زینگبو جو 4000 کلومیٹر آنے کے بعد تبت کے ٹورڈز دی اینڈ جا کر دا گریٹ بینڈ اسے کہتے ہیں, ایک عجیب و غریب قسم کا وہ ہے نا موڑ لیتا ہے. اس کی تصویر اٹھا کے دیکھیں نا, ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا ایناکونڈا, ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے وہ بل کھا رہا ہے. اور وہ مقام ایسا ہے جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر واٹر کرنٹ جو ہے, جو واٹر کا فلو ہے, وہ ایک عجیب و غریب قسم کی سپیڈ پکڑتا ہے, جو آپ کو ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن میں بہت زیادہ مدد دے سکتا ہے. جو ایسٹیمیٹس لگائے گئے اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا, اچھا پہلے برہما پترا یہ جب انٹر ہوتا ہے نا اور اروناچل پردیش سے انڈیا میں آتا ہے, تو یہ لائف لائن ہے تقریباً جو آپ کی انڈیا کی نارتھ ایسٹرن سسٹر سٹیٹس کہا جاتا ہے, جن کو 7 ریاستیں ہیں, آسام, ناگالینڈ, تریپورا, منی پورا, اس کے بعد یہ تمام ایریاز ہیں. یہاں کی ٹوٹل ڈپینڈنس انڈیا کی اسی پانی پہ ہے, برہما پترا. وہاں پہ تو لوگ پوجتے بھی تھے اس دریا کو جی انٹل اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں اس کو دیوتا مانتے ہیں, اس دریا کو, اس سے ان کی لائیولیہڈ جڑی ہوئی ہے. 4 کروڑ بندہ, 4 کروڑ بندے کی زندگی براہ راست اس سے جڑی ہوئی ہے. وہاں کا لائیولیہڈ, وہاں کی کا موسم, کلائمیٹ, ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. اور آپ اگر یہ دے دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا بجلی جنریٹ کرنے والا جو ڈیم ہے وہ چائنا میں, جی, وچ مینس کہ چائنا ہیز دیٹ کیپیسٹی. 3 گارجز ڈیم, جو 3 گارجز ڈیم ہے اس کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے 111.88 ٹیرا واٹس ایک سال میں, جس کا مطلب پتہ ہے کتنے میگا واٹ ہے, 11 کروڑ 88 لاکھ میگا واٹ بجلی 2020 میں پروڈیوس کی تھی. پاکستان کی ریکوائرمنٹ آپ کو پتہ ہے ڈیلی کتنی ہے, تقریباً میرا خیال ہے 45,000 میگا واٹ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ایک سال میں 365 سے ضرب دیں تو وہ تقریباً 1.5 کروڑ غالباً بنتا ہے. 1.5 کروڑ میگا واٹ ہماری ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے, اور 11 کروڑ 88 لاکھ اس نے بنایا تھا. لیکن ہیئر از دا ٹرکی پارٹ. اچھا یہ جو 3 گارجز ڈیم ہے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے ناسا نے, وہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا سٹرکچر ہے کہ اس نے دنیا کی جو دنیا گھومتی ہے نا اس کو روٹیشن کو سلو ڈاؤن کیا ہے بائی 0.06 مائکرو سیکنڈز پر ڈے. بالکل ایسے ہی ہے. اتنا بڑا انجینئرنگ کا شاہکار اور سٹرکچر. تو جو یہ ڈیم ہے یہ جس نے زینگبو ریور پہ, برہما پترا پہ بننا ہے, $137 ارب اس کا ٹوٹل خرچہ ہے. چائنا کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کتنی بجلی بنائے گا اگر یہ بن جاتا ہے. اس کے جو ایسٹیمیٹس ہیں یہ 3 بلین کلو واٹس پر ایئر. 3 بلین کلو واٹس, واٹ ڈز دیٹ مین, 3 کروڑ میگا واٹ پر ایئر, سوری 30 کروڑ, یعنی 11 کروڑ میگا واٹ. جو 3 گارجز ڈیم جو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ بڑا
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है प्रोड्यूस करने वाला, उसके मुकाबले में उससे भी 2 गुना ज़्यादा 18 पाकिस्तान पूरे साल के लिए उस एक डैम से चल सकेंगे बिजली। 18 पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट जितने लगभग 18 30 करोड़ मेगावाट को आप 1.5 करोड़ मेगावाट पे तकसीम कर दें तो लगभग 18.1 ये कुछ आता होता है। सही। तो ये अगर इंडिया कर गुजरता है पाकिस्तान के साथ तो ये छेड़छाड़ कर लेंगे। अब जब चीन ने ये मंसूबा अनाउंस किया, अभी जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम राइपेरियन है, यहाँ की लाइवलीहुड है, यहाँ के लोग हैं, ये मुतासर होंगे, यहाँ का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ के जानवर खुश्क साली से मरने लगेंगे, यहाँ पर फसलें नहीं उगेंगी, यहाँ के शहर तबाह हो जाएंगे, वहाँ पर पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन इतनी दूर चला जाएगा, इतना नीचे, फिर जो खारा हो जाएगा, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, वाटर चैनल्स नीचे तबाह हो जाएंगे, फसलें नहीं उगेंगी, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, करोड़ों लोग मुतासर होंगे, खाने पीने का कहत उनके लिए हो जाएगा। हम ये आर्गूमेंट्स दे रहे हैं ना, इंडिया भी यही आर्गूमेंट्स दे रहा है चाइना को कि प्लीज़ माय बाप ये आप डैम ना बनाएं, क्योंकि अगर आप ये डैम बनाएंगे तो यहाँ पर नीचे ये होगा। तो अगर आप ये उसूल सेट कर देते हैं, अच्छा नीचे उसमें फिर जाहिर है कि वो आता है तो फिर आगे आके वो जमुना बन जाता है। जिस तरीके से गंगा जो है वो जब एंटर होता है तो पद्मा बन जाता है, एक उनमें से दरिया आता है वो मेघना बन जाता है जब बांग्लादेश में आता है। तो जब ब्रह्मपुत्रा ज़ांगबो जो है वो तिब्बत से जब दाखिल होता है तो इट बिकम्स ब्रह्मपुत्रा, देन इट बिकम्स जमुना व्हेन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश, और फिर बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाता है। तो वो वहाँ पर जो इसका नाम है, तो बांग्लादेश खुद भी कहता है कि आप चाइना को कि ये ना करें, लेकिन जब आप इस किस्म की चीज़ें सेट कर देते हैं, आप करते हैं, तो इंडिया ने तो खुद को, आप तो खुद को वल्नरेबल बनाएंगे ना, हम तो सफ़र करेंगे, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तो नहीं हम तो नहीं डूबेंगे, लेकिन तुम्हारे डूबने का इम्कान भी पूरा पैदा होगा। तो ये जाहिर है कि एक ऐसा वो है, और उसके लिए होना क्या चाहिए था टेक्निकली, विच इज़ मिसिंग। आप अंदाज़ा लगाएं ना, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब वो जारी कर रहे हैं जनाब, वो उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात होगी फ़ोन पे, वो फ़लाँ चीज़ के ऊपर बात होगी। ओ भाई, आपका अभी तक रब्ता वांगवी से हो जाना चाहिए था, आपकी बात जो है वो ओपनली सरगई लावरोव से होनी चाहिए थी, आप जीसीसी ममालिक के साथ रीच आउट कर चुके होते, आपकी कोई मार्को रूबियो से बात हुई होती, कोई आपका शी जिनपिंग से रब्ता हुआ होता, व्लादिमीर पुतिन से हुआ होता, मोहम्मद बिन सलमान से हुआ होता, आप इसके लिए एक अप फ्रंट एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे होते। आपने ये ज़रूर किया कि आपने बुला के सफ़ीरों को ब्रीफिंग दे दी, सेक्रेटरी खारजा ने यहाँ पर ये सब कुछ, लेकिन डिप्लोमेसी में तो फिर और बहुत कुछ होता है, एक ओपन एक मैसेजिंग भी होती है। लेकिन चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे, ये कहना जाहिर है कि इंडिया का, और ये ख्वाहिश रखना कि हम इसको रीनिगोशिएट करेंगे या कर लेंगे, ये ज़रूर कर लें, बट इसका लॉन्गर रन में नुकसान जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हो सकता है, और जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा उससे ज़्यादा नुकसान इंडिया को खुद भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।